مذہب کا مزاج اور مطالبہ تسلیم و رضا ہے، یعنی حکم الہی کو ماننا بھی اور اس کے اوپر دل و جان سے عمل بھی کرنا، اس کے اوپر راضی رہنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ مذہب کے اندر حیل و حجت اور تنقید نہیں ہے، جو حکم الہی ہے اس کو اسی طرح من و عن تسلیم کیا جائے۔ اگر ویسا نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، اس کے لیے چلتے ہیں بنی اسرائیل کے اس واقعہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 اس میں جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی کہ میں مذاق کیسے کر سکتا ہوں؟ موقع ہی ایسا تھا کہ اس موقع کے اوپر تو کوئی بھی عام آدمی بھی اس طرح مذاق نہیں کر سکتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اولو العزم پیغمبر تھے، وہ کیسے مذاق کر سکتے تھے؟ نبی تو ویسے بھی اپنی قوم کا سب سے عقل مند ہوتا ہے، اور اس کا جو مزاج ہوتا ہے یا جو رویہ ہوتا ہے وہ سب کے اندر نمایاں ہوتا ہے، بالکل منفرد ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاق کا ہونا یا موسیٰ علیہ السلام کا مذاق کرنا، یہ تو بالکل ایک انہونی سی بات تھی۔ تو پھر آگے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے وہ حیل و حجت کرنے لگی، بہانے تراشنے لگی، تاکہ ان کا وہ جو حکم جو ان کو دیا گیا ہے ان کو ماننا نہ پڑے۔ بار بار سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح اس حکم الہی سے جان چھوٹ جائے۔ پہلا سوال کرتے ہیں کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے وہ گائے ہونی کیسی چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ گائے نہ تو بہت زیادہ بوڑھی ہونی چاہیے، نہ ہی بہت چھوٹی ہونی چاہیے، بس درمیانی عمر کی گائے ہونی چاہیے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کام کرو، یعنی حکم الہی جب آ جائے تو اس کو اسی طرح مان لینا چاہیے، بس کہنا چاہیے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی بات کو مان لیا، ہم اس کی پیروی کریں گے جو بھی حکم الہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حیل و حجت کر کے انسان اس کے اندر سے بہانے تراشنے کی کوشش کرے تاکہ اس کو اس حکم کے اوپر عمل ہی نہ کرنا پڑے۔ یہ مزاج اسلام کا تو بالکل ہے ہی نہیں، ویسے بھی مذہب کا یہ مزاج ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو اسلام ہے، جو تمام مذاہب باطلہ کے اوپر حاوی مذہب ہے، اس کا تو مزاج یہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہاں پہ تو ہے ہی تسلیم و رضا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے کہ انہوں نے کبھی کسی بھی معاملے کے اندر حیل و حجت نہیں کی۔ جو بھی حکم آتا رب العالمین کا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حکم وہ سنا کرتے، اس کے اوپر من و عن اسی طرح عمل کیا کرتے تھے۔ اور پھر آگے جو آیت نمبر 69 ہے اس میں پھر دوبارہ سے سوال کرتے ہیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، گائے کا تو چلو پتہ چل گیا کہ عمر اس کی یہ ہونی چاہیے، درمیانی عمر والی گائے ہونی چاہیے، لیکن اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ آپ کو رب العالمین فرماتے ہیں قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، گائے جو ہے نا وہ صحیح زرد ہو، گہرا رنگ ہو اس کا، اور وہ دیکھنے والوں کو بڑی بھلی معلوم ہو، بڑی اچھی لگے۔ ویسے بھی انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر رنگوں کو بڑا سرا آتا ہے یا رنگوں کی طرف مائل ہوتا ہے، زندگی کی ہر چیز کے اندر وہ رنگ ڈھونڈتا ہے، اپنے لباس میں، اپنے گھر کی چیزوں میں، زندگی کی ہر چیز کے اندر وہ رنگ کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ رنگ اس کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ ایک فطرتی چیز ہے اس کے اندر کہ وہ رنگوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جانوروں کے ذبح کرنے کے اندر بھی انسانی فطرت ویسے بھی عام دیکھ لیجئے تو وہ رنگوں کی تلاش کے اندر نکلتے ہیں کہ جانور ایسا لیں کہ جس کا رنگ تھوڑا الگ سا ہو، دوسروں سے الگ دکھے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تو ویسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کے بہانے تراش رہی تھی، تو سوال کرنے لگے کہ رنگ بھی بتا دیجئے۔
پھر رنگ بتا دیا گیا، ایسا رنگ ہو کہ دیکھنے والا دور سے ہی کہہ لے کہ واہ کیا گائے ہے، کیا جانور ہے، ذبح کرنے کے لیے کیا بہترین چیز آپ لائے ہو، وہ چیز آپ ڈھونڈ کے لاؤ۔ جب یہ سوال کر لیا تو پھر اس کے اوپر بھی بس نہیں کیا۔ اگلی آیت جو آیت نمبر 70 ہے، اس کے اندر وہ پوچھتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یہ رنگ بھی تو معلوم ہو گیا لیکن ابھی بھی وہ واضح نہیں ہے کہ وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اس طرح کے رنگ بھی تو مل جائیں گے، ہو سکتا ہے ایک رنگ کی کئی گائیں ہوں، تو ہم اس میں سے کون سی گائے کو اپنے لیے لے کے آئیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، کہ وہ جو گائے ہے وہ ہمارے اوپر شبہ ڈالتی ہے۔ اس طرح کی مختلف گائیں ہیں لیکن اس بار انہوں نے کیا کہا ہے، ان شاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم وہ گائے اس طرح کی ہم ڈھونڈ کے لے آئیں گے۔ ہم جو ہمارا جو کرائٹیریا ہے، جو ہماری راہ ہے، جو ہماری سوچ ہے نا، ہم اس تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، تو رب العالمین کا پیغام موسیٰ علیہ السلام نے سنایا کہ وہ گائے نہ تو وہ زمین کے اندر اس نے کبھی ہل چلایا ہو، نہ ہی اس نے کھیتی کو پانی پلایا ہو، یعنی کنویں کے چکر لگا کے اس نے کنویں کے اندر سے پانی بھی نہ نکالا ہو۔ لا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ایسی وہ گائے ہونی چاہیے کہ اس کے جسم پہ کوئی اور رنگ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک ہی رنگ کی گائے ہو، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی اور داغ دبا نہ ہو، بالکل ایک ہی رنگ کی گہرے رنگ کی گائے، دور سے دیکھنے میں بڑی خوشنما لگے، وہ چیز آپ لے کے آؤ۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہنے لگے کہ اب تو حق لے کے آیا ہے، یعنی جو ہم بار بار سوال کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں ایک راہ مل گئی، ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم کون سی گائے ذبح کریں۔ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کو جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پہ یقین ہی نہ کیا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ایسا کام تو کوئی عقل مند انسان کر ہی نہیں سکتا، میں تو جاہلوں میں سے ہو ہی نہیں سکتا، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پہ شاید یقین ہی نہ کیا ہو، اس لیے بار بار وہ سوال کری جا رہے ہیں، اور سوالوں کے جواب ملنے پر وہ کہتے ہیں قالوا الآن جئت بالحق، ابھی معلوم پڑا ہے کہ تو حق لے کے آیا ہے، یعنی وہ جو حکم الہی تھا نا وہ سچا تھا، وہ اس کے اندر جو ہم شک کر رہے تھے وہ شک والی بات نہیں ہے، یہ بات کنفرم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو جو مذہب ہوتا ہے اس میں تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ سب سے اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ایمان بالغیب ہوتی ہے، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہ نبی کے اوپر آتا ہے، اور پھر نبی آگے امت تک پہنچاتا ہے، تو امت کو چاہیے کہ وہ نبی جو بھی نبی ہے اس کے اوپر یقین کر کے، اور خاص کر کے جو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ، آپ کے اقوال پہ، افعال پہ یقین کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کسی بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شک اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں، ایمان کی بنیاد ہی یقین کے اوپر ہے، یعنی یقین ہے تو اس کے اوپر سارا ایمان کھڑا ہوتا ہے، اور اس یقین کی جو بنیاد ہے وہ غیب کے اوپر ہے، ایمان بالغیب کے اوپر ہے، کہ بن دیکھے آپ نے ایمان لے کے آنا ہے، رب تعالیٰ کو آپ نے نہیں دیکھا، اور وہی آسمانوں سے اترتی آپ نے نہیں دیکھی، جبریل امین کو وہی لے کے آتا آپ نے نہیں دیکھا، اور ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ایمان لے کے آتے ہیں بالغیب۔ ایمان بالغیب کے اوپر ساری کی ساری ایمان کی ایک عمارت کھڑی ہے، اس یقین، جس قدر وہ یقین مضبوط ہوگا، ایمان بالغیب کی بنیاد جتنی ہماری پختہ ہوگی، اسی قدر پھر جو دیگر سارا مذہب ہے، جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ ہمارے لیے بڑا آسان بن جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم پڑ گیا ہے کہ اب تو حق لے کے آ گیا ہے، فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے اس جانور کو ذبح کر دیا
لیکن یہ لوگ کرنے والے نہیں تھے۔ اگر کرنے والے ہوتے نا، یعنی گائے کو ذبح کرنے والے ہوتے تو وہ پہلے ہی حکم کے، جب ان کو پاس حکم آیا تھا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ گائے کو ذبح کر لیجئے، تو وہ اسی وقت اس گائے کو ذبح کر دیتے۔ لیکن وہ حیل و حجت سے بہانے کرتے رہے تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب انہیں معلوم پڑا کہ اب جان چھوٹنے والی نہیں ہے، اس عمل کے اوپر، اس جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہی پڑے گا، کہ ان کے اندر رواج بھی یہی تھا، جب کوئی قتل ہو جاتا ان کا تو وہ کسی بیل کو، گائے کو، جانور کو ذبح کرتے اور اس کے خون سے ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ اور ان کا ایک وہم تھا، عقیدہ تھا ایک، کہ جو بھی بندہ قاتل ہوگا نا، وہ اس کا اگر وہ خون سے ہاتھ دھوئے گا جانور کے خون سے تو اس کو نقصان پہنچے گا، تو وہ بندہ نقصان نہ پہنچے اس لیے ڈر کی وجہ سے قاتل اس خون کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو ان کے اس طریقے کے مطابق ان کو حکم بھی یہی دیا گیا تھا کہ آپ اس گائے کو ذبح کرو۔ لیکن ان کو یقین اللہ رب العالمین کے جو پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر وہ یقین نہ تھا، شک کرنے لگے، سوال کرنے لگے، حیل و حجت کرنے لگے، بہانے تراشنے لگے تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے۔ کام یہ کرنے والے نہیں تھے لیکن کرنا مجبوراً پڑا۔ بار بار سوال جب کیے تو سوالوں کے جواب ملے، تو پھر ان کو معلوم پڑ گیا کہ اب یہاں سے راہ فرار کوئی نہیں ہے۔ اب ان آیات کے اندر اور بنی اسرائیل کے اس واقعے کے اندر ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ جو بھی حکم الہی ہے، اللہ نے جو قرآن میں ہمارے لیے احکامات اتارے ہیں، پیارے نبی نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، ہم ان باتوں کو منعاً اسی طرح تسلیم کریں، ان کے مقابلے میں ہم اپنی حیل و حجت پیش نہ کریں، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، بلکہ ایمان بالغیب اور دیگر ایمان کے ارکان کو لے کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ یقین کریں، اور یقین کرنے کے بعد دل و جان سے اس کو تسلیم بھی کریں، عمل کرتے ہوئے ہم راضی بھی رہیں کہ اللہ نے جو ہمارے لیے ضابطہ، جو طریقہ آسمان سے اتارا ہے وہی درست ہے، وہی صحیح ہے، وہی ہماری نجات کے لیے ہے۔ تب ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے اور اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔